آج میں آپ لوگوں کو ایک حافظ قرآن لڑکی کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ وہ حافظ قرآن لڑکی جو نہایت ہی خوبصورت تھی، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اس کی زلفیں لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھیں، وہ قرآن کے ہر لفظ کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، اور والدین اس پر فخر کرتے تھے، ماں باپ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہماری بچی کتنی نیک ہے، ہماری بیٹی اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو بیٹی وہ عطا کرے جو دیندار ہو، بیٹی وہ عطا کرے جس کے مقدر اچھے ہوں، جس کے نصیب اچھے ہوں، وہ بیٹی عطا کرے جو اسلام کی مقدس شہزادی ہو، وہ بیٹی عطا کرے جس پر اللہ کا محبوب فخر کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی قرآن کے ہر لفظ کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، اور والدین اس لڑکی پر فخر کرتے تھے، مگر یہ نعمت وقت کے ساتھ ساتھ آزمائش بن گئی تھی، مصیبت بن گئی تھی۔ پھر اس لڑکی کو کیسے عبرت کا نشانہ بنایا گیا، اس لڑکی پر اللہ کا عذاب برسا۔ یہ کوئی پرانے دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ اسی دور کا واقعہ ہے، یہ اسی دور کی کہانی ہے، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ایک بار دل کے کانوں سے سن لیجئے میرے بھائیو، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ آخر وہ کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، وہ شہزادی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھی کہ اسے دنیا کے سامنے ذلیل کیا گیا، دنیا کے سامنے رسوا کیا گیا، اسے عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ جوانو سنو، آپ لوگوں کو رونے پر مجبور کر دے گا یہ واقعہ، خدا را دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک باپ جو بے اولاد تھا، ایک شخص تھا جو بے اولاد تھا، دن رات اللہ کے سامنے روتا تھا، وہ ہر در پر گیا، دعا مانگی، اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو کبھی کسی کو دکھائے نہیں تھے، مگر اس کے دل کے اندر جو طوفان تھا وہ صرف اس کا رب ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ویسے اس نے اپنے آنسو کسی کو دکھائے نہیں تھے، اس کے اندر جو غموں کا طوفان تھا وہ میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میرے گھر میں ایک اولاد ہو، میرے بچے ہوں، میری اولاد ہو، ایک ایسا رشتہ ہو جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ وقت گزرتا گیا میرے بھائیو، وقت گزرتا گیا، آخر کار اس کی دعائیں رنگ لائیں، اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، میری دنیا کی روشنی ہے۔ اس باپ نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنی خوشیوں سے مقدم رکھا، وہ رات بھر محنت کرتا، دن بھر مزدوری کرتا، مگر اپنی بیٹی کے لیے ہر سہولت فراہم کرتا، رات بھر محنت کرتا، اپنی بیٹی کو ہر خوشی فراہم کرتا، ہر ایک خواہش پوری کرتا۔ وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر جیتا تھا، خوش دیکھ کر سوتا تھا، خوش دیکھ کر چلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وقت کے ساتھ بیٹی جوان بھی ہو گئی۔ ایک دن بیٹی نے کہا، ابا مجھے موبائل لے کر دو۔ میں نے کہا یہ اسی دور کی کہانی ہے، بڑی ہی سبق آموز ہے، اسلام کی مقدس شہزادیوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے گی یہ کہانی۔ ایک دن بیٹی نے کہا، ابو مجھے موبائل لے کر دو، مجھے موبائل لے کر دو۔ باپ نے اپنی بیٹی کی معصوم آنکھوں میں جھانکا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی میں شاید غریب ہوں، لوگ مجھے غریب سمجھتے ہیں، لیکن تیری ہر خواہش میرے لیے ایک حکم ہے، کیونکہ تو میری دنیا کا کل سرمایہ ہے، تو ہی تو میری دنیا کا خزانہ ہے، تو ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ مگر باپ کے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ باپ سوچنے لگا کہ میری بیٹی کو خوشی دینے کے لیے مجھے کیا کیا قربان کرنا پڑے گا، میں سب کچھ قربان کروں گا، لیکن کیا وہ میری اس قربانی کو سمجھ پائے گی یا نہیں، سمجھے گی بھی صحیح یا نہیں۔ دوستو، والدین اپنی خواہشوں کو دفن کر دیتے، قسم خدا کی مٹی میں ملا دیتے ہیں تاکہ اولاد کے خواب زندہ رہیں، اولاد کا ہر ایک خواب پورا کر سکے۔ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر والدین کا دکھ اولاد کے رویے سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بھائیو،
جب ماں باپ روتے ہیں تو ان کے آنسو زمین پر نہیں آسمان پر گر کر بد دعائیں بن جاتے ہیں۔ ایک باپ اپنے خواب بیچ کر اپنی بیٹی کے خواب خریدتا ہے، مگر اولاد کو یہ قربانی نظر نہیں آتی۔ رات کا سناٹا تھا اور ایک بوڑھا مزدور سردی میں کانپتا ہوا ہاتھوں میں اوزار تھامے اپنے دن بھر کے کام کا حساب لگا رہا تھا۔ اس کی سفید داڑھی مٹی اور پسینے سے آلودہ تھی اور آنکھوں میں نیند کے بجائے تھکن اور فکر مندی کا سایہ تھا۔ یہ کوئی عام بوڑھا نہیں تھا، یہ ایک باپ تھا جس کے دل میں بیٹی کے لیے ایک خواب زندہ تھا۔ بیٹی نے کہا تھا، ابا مجھے موبائل چاہیے، مجھے موبائل چاہیے، مجھے موبائل خرید کر دو۔ بیٹی کا یہ حکم سن کر اس وقت تو باپ مسکرا دیا تھا، مگر اس کے اندر کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جیب خالی ہے، مگر بیٹی کی خوشی کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھا۔ صبح کا وقت تھا، مزدور سڑک کے کنارے ایک قطار میں بیٹھے کام کے انتظار میں تھے۔ ان کے درمیان ایک بوڑھا شخص بھی بیٹھا تھا جس کی عمر کا بوجھ اس کی جھکی ہوئی کمر اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کی سفید داڑھی مٹی اور پسینے سے آلودہ تھی اور اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور غم کی گہرائی واضح تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو کبھی اپنے خاندان کا سہارا تھا، لیکن آج خود زندگی کے سہارے کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ سردی سے کپ کپاتے ہوئے امید کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی اسے کام پر لے جائے، مگر اس کے ارد گرد بیٹھے مزدور ہنس رہے تھے۔ مزدور ہنس رہے تھے اور طنز کے تیر چلا رہے تھے۔ ایک مزدور ہنستے ہوئے بولا، ارے او بابا، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو اوزار کیسے پکڑے گا؟ تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو اوزار کیسے پکڑے گا؟ تجھ سے تو ایک اینٹ بھی نہیں اٹھائی جائے گی۔ تو کیوں اپنی زندگی کی باقی سانسیں اس دھوپ اور سردی میں ضائع کر رہا ہے؟ اتنے میں دوسرے مزدور نے کہہ لگاتے ہوئے کہا، بابا تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب صرف آرام کرنے کے لائق ہے، تو اب سونے کے لائق ہے، تو اب چار پائی پر لیٹنے کے لائق ہے، کام کرنے کے لائق نہیں ہے تو۔ ہائے! بوڑھے نے یہ باتیں سن کر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اپنی دھیمی آواز میں درد بھرے لہجے میں جواب دیا، ہاں ہاں میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میری کمر جھک چکی ہے اور میری طاقت ختم ہو چکی ہے، مگر میرا دل ابھی زندہ ہے۔ جوانوں، میری طاقت ختم ہو چکی ہے مگر میرا دل ابھی زندہ ہے، اور یہ دل مجھے کہتا ہے، میرا دل مجھے کہتا ہے کہ جب تک میری بیٹی کی خواہش پوری نہیں ہوتی مجھے آرام کا حق بالکل بھی نہیں ہے۔ بابا جی نے اپنی نم آنکھوں سے سب کو دیکھا اور کہا، میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ ابو مجھے کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک موبائل بھی چاہیے تاکہ میں اپنی پڑھائی میں آسانی محسوس کر سکوں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بیٹی کو کیسے کہتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں موبائل نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس کی خوشیوں کے لیے لگا دی، میں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے لگا دی، اور میں آج بھی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود سب مزدور خاموش ہو گئے، سب مزدور خاموش ہو گئے۔ ایک مزدور نے کہا، بابا ہم سمجھ نہ سکے کہ تیرے کانپتے ہاتھوں کے پیچھے کتنی مضبوطی ہے، تیرے کانپتے لرزتے ہاتھوں کے پیچھے کتنی طاقت ہے۔ یہ ہاتھ صرف کام کے لیے نہیں بلکہ ایک بیٹی کے خواب پورے کرنے کے لیے کانپ رہے ہیں، ایک بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کانپ رہے ہیں۔ ایک مزدور نے کہا، بابا ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، کس حد تک موت قبول کر سکتا ہے۔ ہم بھی تیرے اس سفر میں تیرا ساتھ دیں گے۔ اس بوڑھے نے اگلے 1 مہینے تک دن رات مزدوری کی